ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں سیاست میں آنے کا فیصلہ ملک کو کرپٹ لوگوں سے بچانے کے لیے کیا۔ کرپشن سے ملک غریب ہوتے ہیں، طاقتور کو قانون کے کٹہرے میں نہ لانے والا ملک تباہ ہو جاتا ہے۔ My belief is that countries are poor only because of corruption. A country that cannot bring the powerful crooks under the law, they become banana republics, they become poor countries. That's why I came into politics. My manifesto was based on two principles. One was rule of law, and second was to make Pakistan a welfare state. Especially in the past 30 years, we have really gone down because of these two families taking turns to loot the country. Our top priority right now is to look after our people. My government's emphasis is on geoeconomics. We see CPEC and Gwadar as a great opportunity. اور وزیر اعظم عمران خان کا فودان یونیورسٹی چین کے ڈائریکٹر کو خصوصی انٹرویو میں مزید یہ بھی کہنا تھا کہ بھارتی حکومت سمجھتی ہے کہ بھارت صرف ہندوؤں کا ہے، دنیا ایک اور سرد جنگ نہیں چاہتی، پاکستان، چین اور امریکہ کو دوبارہ ایک میز پر لانا چاہتا ہے۔ ہم نے سنکیونگ میں انسانی حقوق کی پامالی سے متعلق شکایات پر اپنے سفیر کو وہاں بھیجا تو حقائق بالکل برعکس پائے۔ My government came into power, my first priority was to normalize our relationship with India. We have only one issue with India, and that is the Kashmir. So what is happening in India is this government which only thinks that India belongs to Hindus. That's why India is having problems from within, and it is having problems with its neighbors. The world does not want another Cold War. I see Pakistan's role as maybe one day replicating the role Pakistan played in 1970 when it brought China and the United States together. We especially asked our ambassador in China, Moin ul-Haq, to go and have a look in Xinjiang and find out what is actually going on. And the report he gave to us was completely different to what is coming out on the Western media. The people of Afghanistan do not accept foreigners in their country ruling them. After 40 years, actually there is no conflict in Afghanistan anymore. وفاقی کابینہ کے لیے جزا اور سزا کی پالیسی، بہترین کارکردگی دکھانے والے 10 وفاقی وزارتوں میں تعریفی اسناد تقسیم۔ وزیر مواصلات مراد سعید کارکردگی میں سب سے آگے، کارکردگی کی بنیاد پر وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کا دوسرا، ثانیہ نشتر کی تیسری پوزیشن، وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا چوتھا، وزیر انسانی حقوق ڈاکٹر شیریں مزاری کا پانچواں، وفاقی وزیر خسرو بختیار نے چھٹی، کارکردگی کے اعتبار سے معاون خصوصی برائے قومی سلامتی ڈاکٹر مو یوسف نے 7ویں پوزیشن حاصل کی۔ عبدالرزاق داؤد، وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید اور فخر امام کو بھی بہترین کارکردگی پر سرٹیفکیٹ دیا گیا۔ وفاقی کابینہ کے لیے جزا اور سزا کی پالیسی، بہترین کارکردگی دکھانے والے وزراء میں تعریفی سرٹیفکیٹس کی تقسیم۔ وزیر اعظم عمران خان کا وزارت مواصلات کے ٹاپ پر آنے پر مراد سعید کو خراج تحسین، کہا وزارتوں کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانا ہوگا، بہترین کارکردگی والی وزارتوں کو مراد دی جائیں گی۔ سزا اور جزا کے بغیر دنیا کا کوئی بھی نظام کامیاب نہیں ہو سکتا۔ زبردست اپرچونٹی ہے کہ ساری ہماری منسٹریز بیٹھی ہوں اور سب کو پتا ہو کہ کس نے کام کتنا کیا۔ جتنا ہم اس کو پبلسائز کریں گے اور انشاءاللہ یہ ٹی وی پہ بھی آئے گا تو یہ انسینٹیوز ملیں گے ہماری ساری منسٹریز کو محنت کرنے کی۔ جب سب کے سامنے اب مارکس پڑھے جائیں گے، سزا اور جزا ہوگی، تو انشاءاللہ یہ جو ہمارا باقی ٹینیور ہے اس کے اندر گورننس سسٹم ہمارا بہت بہتر ہوگا۔ کوئی دنیا کا سسٹم جس میں سزا اور جزا نہیں ہے وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ انسینٹیوائز ہی کر کے ہم اپنی منسٹریز اور اپنی بیوروکریسی کے اندر پازیٹیو چینجز لے کے آئیں گے۔ مراد سعید کی کمیونیکیشن منسٹری کو خاص طور پہ آج کانگریچولیٹ کرتا ہوں کہ یہ ٹاپ پہ آئے ہیں، سب سے ینگ وزیر اور سب سے بہتر پرفارمنسز کی۔ منسٹری کیسے پرفارم کرے گی؟ ان اپنے ملک کو پیر پہ کھڑا کرنے کے لیے ہماری ایکسپورٹس کیسے بڑھیں گی، عوام کی زندگی کیسے بہتر کرے گی، غربت جو ہمارا اصل چیلنج ہے کہ لوگوں کو غربت سے نکالنا، وہ منسٹری کیا قدم اٹھا رہی ہے، کون سی آپ چیز کریں گے کہ ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ کی طرف جا سکیں۔ بونسز ہم انکریز کرتے رہیں گے تو ہم کیسے لوگوں کی زندگی آسان کر سکتے ہیں کہ کون سوچتا ہے
आउट ऑफ द बॉक्स। अगर कोई चीज मिनिस्ट्री में फंस गई है कि शायद इसमें कोई रिस्क हो और उसकी वजह से मुल्क को नुकसान हो, इसमें पेनल्टीज लेके आए, थोड़ा सा और अपने जो क्राइटेरियन है उनको और जरा फाइन ट्यून करें। ये क्वार्टरली रिव्यू होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की काबीना की 10 वजारतों को बेहतरीन कारकर्दगी पर मुबारकबाद। कहते हैं हम इस बार इसलिए जगह नहीं बना सके कि कारकर्दगी इन प्रोजेक्ट्स पर अमल दरामद से जांची जाती है जो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को देती है। मैंने कुछ मंसूबों में रद्दोबदल किया है जो मेरे ख्याल में ज़्यादा सूदमंद होंगे इंशाअल्लाह। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कि इश्तिहारी इसहाक डार सेनेट का हल्फ उठाने के लिए तैयार। चेयरमैन सेनेट से वर्चुअल वीडियो लिंक के जरिए हल्फ लेने की इस्तदा कर दी। कहा 21 दिसंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने सिविल अपील मुस्तरद कर दी थी, जिसके बाद कानूनी रुकावटें दूर हो गई हैं। ज़ेरे इलाज होने के सबब ज़ाती तौर पर पाकिस्तान आने से कासिर हूँ। नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने बड़ा दावा कर दिया। कहा इमरान खान की काबीना के 5 वज़रा हमारे साथ राब्ते में हैं। आज अगर टिकट की गारंटी दे दें तो वो वजारत छोड़ने के लिए तैयार हैं। इमरान खान का यौम हिसाब करीब आ चुका है और हुकूमत के वजीर जो कहते हैं कि ये अदम एतमाद ला के देख लें, तो मैं बताना चाहता हूँ कि इमरान नियाजी की काबीना के 5 वजीर हैं जो हमारे साथ राब्ते में हैं। आज अगर हम उनको टिकट की गारंटी दे दें तो वो इमरान खान को छोड़ने के लिए तैयार हैं। इमरान खान के अपने वजीर हमें आकर बताते हैं कि इससे बड़ा झूठा आदमी और इससे बड़ा डिक्टेटर कोई उन्होंने जिंदगी में नहीं देखा। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज कहते हैं कि नून लीग ने कमर कस ली है, अब हुक्मरानों पर अदम एतमाद होगा। उनका ये भी कहना था कि हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है, जो भी आईनी ऑप्शन इख्तियार करना पड़े, इमरान खान की छुट्टी होनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत होगी। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों पर हतमी दलाइल दिए जाएंगे। मरियम नवाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की लंबी तारीख लेने की कोशिशें। अदालत ने लंबी तारीख देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। स्पेशल जज सेंट्रल लाहौर ने शुगर मिल के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत की। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्जिमान अदालत के सामने पेश हुए। अदालत ने केस की नकूल मुल्जिमान को फराहम करने का हुक्म दिया, जिस पर शहबाज शरीफ के वकील बोले कि मुकदमे की नकूल फराहम करने के बाद कम अज कम 7 दिन की तारीख मिलनी चाहिए। 14 फरवरी से कौमी असम्बली का इजलास है, लिहाजा लंबी तारीख दी जाए, लेकिन अदालत ने लंबी तारीख की इस्तदा मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स दिए कि इजलास के दौरान शहबाज शरीफ हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। अमजद परवेज एडवोकेट अदालत में पेश ना हुए। उनके जूनियर वकील ने अदालत को बताया कि हमजा शहबाज वकील तब्दील करना चाहते हैं, लिहाजा उन्हें मोहलत दी जाए। अदालत ने नकूल तकसीम के बाद समाअत 18 फरवरी तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान मुज़्दार कहते हैं अपोजिशन जमातों का हर शोशा नाकाम रहा है। ये इकट्ठी होकर भी वज़ीर आज़म का मुकाबला नहीं कर सकती। अवाम इस्तीफों, लॉन्ग मार्च और अदम एतमाद की बातों से तंग आ चुके हैं। ऑपोजिशन में इस्तीफे देने और अदम एतमाद लाने की हिम्मत ही नहीं है। अवाम जानते हैं इनके पास फलाह-ए-आमा का कोई एजेंडा नहीं है। पीटीआई रहनुमा और सेनेटर फैसल जावेद खान कहते हैं कि ऑपोजिशन फिर इकट्ठी हो रही है कि एक मुसव्वदे पर वज़ीर आज़म को मना ले। ये मुसव्वदा ऑपोजिशन की मुलाकातों में मुबैना तौर पर ज़ेरे बहस है। इस मुसव्वदे पर आमादगी के लिए ऑपोजिशन ने कुछ हुकूमती रहनुमाओं से राब्ता भी किया है, लेकिन वज़ीर आज़म ने साफ इनकार कर दिया। सिंध के सूबाई वज़ीर इत्तलात सईद गनी कहते हैं इमरान खान को 70 बरस में सियासत नहीं आई। कहा 27 फरवरी को कराची से जबरदस्त मार्च निकलेगा। इस्लामाबाद में मुस्तकिल धरना नहीं देंगे। मार्च में अगर कोई जमात शामिल ना भी हो तब भी हुकूमत को हटाने पर सब मुत्तफिक हैं। 22 फरवरी को इंशाल्लाह ताला ज़बरदस्त तैयारी है और बहुत शानदार मार्च होगा कराची से बहुत बड़ी तादाद में लोग होंगे और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इसमें आवाम की तादाद बढ़ती जाएगी और जब इस्लामाबाद पहुँचेंगे तो ये बहुत लाखों लोगों का आना होगा। वो तो चेयरमैन साहब ने पहले बताया है कि हम कोई ऐसा मुस्तकिल धरना नहीं देंगे। जो आवाम के मसाइल हैं उस पर लोग अपना एहतजाज करने जा रहे हैं। हुकूमत को हटाने के लिए जो आईनी रास्ते वो इख्तियार करेंगे। इसलिए हमने फैसला किया कि हम मार्च करेंगे। अब अगर उसमें जमातें आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, लेकिन अगर नहीं भी आती हैं
تو جو حکومت کو ہٹانے کا ایک نقطہ ہے اس پر تو اتفاق ہے. ایسے خان کہہ رہے ہیں کہ بلال بھٹو 13 سال میں اردو نہیں سیکھ سکے. عمران خان 70 سال میں سیاست نہیں سیکھ سکے. مزید خبریں شامل کریں گے بریک کے بعد. اور ایک اہم خبر آپ سے شیئر کریں گے. ابھی آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں. معاون خصوصی شہباز گل گفتگو کر رہے ہیں. بڑے ڈاکومنٹس اس کے اوپر آج میں بات چیت کروں گا. آپ کو کچھ ڈاکومنٹس بھی دکھائے جائیں گے. جو ڈاکومنٹس یہ واضح کریں گے بنیادی طور پر کہ شہباز شریف ہوں یا ان کے بچے ہوں، انہوں نے کس طریقے سے اس ملک کو لوٹا ہے، اور جب ان سے سوالات پوچھے گئے تو انہوں نے کس طریقے سے ان سوالات کو ڈاج کیا، ان سوالات پہ جھوٹ بولے، اور کس طریقے سے پوری عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی ہے. آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں بہت ساری سٹوریز، لیکن اب ان ساری سٹوریز کے ڈاکومنٹس رفتہ رفتہ پہنچ رہے ہیں، اور کل ہی آپ کے سامنے میڈیا نے ریویل کیے اور بہت سارے ڈاکومنٹس، اور کچھ ڈاکومنٹس میں بھی آج آپ کو دکھاؤں گا. ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب شہباز شریف کے ساتھ بیٹھ کر بات کیوں نہیں کرتے. ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ احتساب کے معاملے کو چھوڑیں، آپ ان کے ساتھ بات چیت کر کے آگے بڑھیں، ملک کو بات چیت کے ساتھ آگے بڑھائیں. لیکن ہمیں کوئی جواب نہیں دیتا کہ کیوں جو بی بی سی نے سٹوری کی ان کی کرپشن پر، اس پر انہوں نے کوئی جواب کیوں نہیں دیا آج تک. بی بی سی کے اوپر یہ کورٹ میں کیس کرتے انہوں نے غلط سٹوری کی تھی. وال سٹریٹ نے اگر ان کی کرپشن کے اوپر سٹوری کی ہے تو یہ اس پر انہوں نے نہ کوئی انہیں ہرجانے کا نوٹس بھیجا، نہ جواب دیا. ریمنڈ بیکر نے اپنی کتاب کے اندر ان کی کرپشن کی ہوشربا تفصیلات دی، آج تک ریمنڈ بیکر کو انہوں نے کسی قسم کی کوئی چیز نہیں دی. آئی سی آئی جے میں پیناما میں جو کچھ ریویل ہوا اس کی ان کو سزائیں ہو چکی، آپ کے سامنے ہیں. اس میں بجائے کوئی جواب دینے کے انہوں نے کیلبری فونٹوں کے ساتھ جعلی دستاویزات دی، وہ آپ کے سامنے ہیں. لیکن آج میں آپ کو جواب دوں گا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے کیوں فیصلہ کیا تھا کہ وہ شہباز شریف صاحب جیسے کرپٹ آدمی کے ساتھ بات نہیں کریں گے، ہاتھ نہیں ملائیں گے. اور وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ الحق ہے، وہ آخرکار درست ثابت ہوا. 1990 میں شہباز شریف صاحب، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کے اپنی ٹیکس ریٹرن جو انہوں نے خود اپنی طرف سے فائل کی، انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہماری مالیت ہے. جو مصدقہ ریکارڈ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. چیلنج کرتے ہیں تو وہ ریکارڈ ان کو فراہم کر دیا جائے گا، آپ سب کے پاس بھی ریکارڈ ہے. 1990 میں شہباز شریف صاحب، ان کے بیٹوں، ان کی بیگمات کی کل مالیت 21 لاکھ روپے تھی. اب جو پاکستان کے شہری ہیں جن کی مالیت 1990 میں 21 لاکھ روپے تھی، وہ تمام اب غور سے سن لیں کہ ان کے پاس بھی، پھر ان کے چپڑاسیوں کے پاس کیا 4 ارب روپیہ ہے آج. تو جن کی 21 لاکھ ٹوٹل مالیت ان کے اپنے مطابق تھی، 1998 میں اسی خاندان کے مطابق ان کے ٹیکس ریٹرن جو انہوں نے فائل کیے ہوئے ہیں، جو انہوں نے کلیم کیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے، وہ 1,48 لاکھ روپیہ 1998 میں ان کی ٹوٹل مالیت تھی. ٹوٹل ان کی جو ان کے پاس سرمایہ تھا وہ تھا. اور یہ صرف شہباز شریف نہیں، ان کے بیٹے، ان کی بیگمات، پورے گھرانے کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد 2018 میں یہ ایک بندے کے پاس 7-7, 8-8 ارب کی پراپرٹی آ گئی جو ان کی اپنی کہے ہوئے پیسے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے. اور اب جو ڈاکومنٹ سامنے آ رہے ہیں اس میں تو ایک چپڑاسی ان کا جو ہے جس کی 9,000 تنخواہ ہے، ملک مقصود چپڑاسی. اب جب بھی شہباز شریف کا نام یاد آئے، آپ کو شکل آئے ٹیلی ویژن پہ، تو مجھے بالکل، میں نے ساری زندگی یہی چیزیں پڑھائی ہوئی ہیں یونیورسٹیوں میں، تو مجھے بالکل پتا ہے کہ اب جب شہباز شریف کا چہرہ آئے گا تو ان کا نام تو میاں محمد شہباز شریف ہے، لیکن دیکھنے والے کو جو نام یاد آئے گا وہ ملک مقصود چپڑاسی آئے گا. اور جب تک وہ نہیں آئے گا، اور جب تک اس کے اوپر ہماری عدالتیں فیصلے نہیں کریں گی اور بار بار ان کو تاریخیں دی جائیں گی، کبھی یہ کرائے کی، اب پچھلی دفعہ لاہور میں یہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کے تشریف لائے، اس کی سی سی ٹی وی موجود ہے ہر جگہ، اور ساتھ یہ کرائے کی ایمبولینس لے کے آئے پیچھے
اور اندر جا کے کہا کہ میں تو ایمبولینس کے اندر لیٹ کے آیا ہوں. آپ کہتے ہیں اس طرح کے بندے کے ساتھ عمران خان ہاتھ میں لائیں, ان سے بات کریں. عمران خان نہیں کرے گا. اس کا عمران خان کو جو بھی نقصان فائدہ ہو, لیکن عمران خان یہ کام نہیں کرے گا. اب آتے ہیں جو ابھی ان کے صاحبزادے نے کام کیے ان پہ. یہ ڈاکومنٹ میں پہلا آپ کو دکھاتا ہوں. یہ ڈاکومنٹ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ڈاکومنٹ حکومت پاکستان کا نہیں ہے. انہیں لندن کے علاج پہ لندن کے ڈاکٹروں کے اوپر بہت بھروسہ ہے. پاکستان میں جب نواز شریف صاحب کے ساتھ جیل میں ملنے گیا تھا, میری 2-3 ملاقاتیں ہوئی تھیں. ان میں ایک ملاقات میں جو پاکستانی ڈاکٹرز تھے, جب بار بار نواز شریف صاحب نے ان کی بڑی تعریف کی باہر کے ڈاکٹروں کی, تو پھر ایک ڈاکٹر صاحب تھے, 2 تو بیچارے شریف آدمی تھے, نہیں بولے. ایک ڈاکٹر صاحب تھے, ان کی سیلف اسٹیم جب ہرٹ ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ جب آپ نے پچھلا پروسیجر کروایا تھا اور انہوں نے آپ کی ایک آرٹری پھاڑ دی تھی, تو اگر آپ پاکستان میں کراتے تو اللہ کے حکم سے وہ نہ پھٹتی, کیونکہ وہاں پہ ڈاکٹر شاید اس نے 500 سرجریاں کی ہوتی ہیں ٹوٹل, اور یہاں کے ڈاکٹر نے شاید 15,000 سرجری کی ہوتی ہے. تو کیونکہ یہاں پر سرجریز کرنے کی تعداد ڈاکٹرز کی زیادہ, مین کے ڈاکٹر زیادہ بار وہی عمل کرتے ہیں, اور یہ پوری دنیا میں مصدقہ اصول ہے. جیسے پائلٹس ہیں, ان کے نمبر آف آورز گنے جاتے ہیں, جرنلسٹ ہے, اس کی نمبر آف سٹوریز گنی جاتی ہیں. اسی طریقے سے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں, انہوں نے کتنے آپریشنز اسائنمنٹس کر رکھی ہیں, اس کی بیس پہ ان کی ایکسپرٹیز یا ان کی مہارت کا جو ہے ان کا جو ریٹ ہوتا ہے سکسیس کا, اس کی بیس کے اوپر ہوتا ہے. تو پاکستانی ڈاکٹرز کا ریٹ تو ان سے کہیں بہتر ہے, پاکستانی ڈاکٹر تو ان سے کہیں بہتر ہیں. ادروائز اگر ایسا نہ ہو تو میرے دوست ملک عمران یا ڈاکٹر عمر طور یا جتنے بھی ڈاکٹر ہیں امریکہ کے اندر پاکستانی یہاں کے پڑھے لکھے ہوئے, ان کو کیوں وہ فوری طور پر ہائر کریں امریکہ والے اپنے بڑے بڑے ہاسپٹلز کے اندر؟ تو وجہ یہ ہے کہ پاکستانی ڈاکٹر بہت ہی مستند اور بہترین ہوتے ہیں پوری دنیا میں. لیکن آپ کو ان پہ اعتماد نہیں, آپ کو اعتماد ہے جا کے برطانیہ کے ڈاکٹروں پہ. تو ہم برطانیہ کے ہی انویسٹیگیٹو ادارے کی اب آپ کو ایک پیپر دے رہے ہیں جو این سی اے نے دیا, کیونکہ آپ کو ان پہ اعتماد ہے تو امید ہے کہ اس پر بھی آپ کو اعتماد ہوگا. یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ سلمان شہباز بتا رہے ہیں کہ وہ اپنے ملک پاکستان نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں پر ان کے خلاف کرمنل کیسز ہیں جو غلط طریقے سے بنائے ہوئے, یہ ان کا کلیم ہے. یہاں جواب نہیں دینا, وہاں جواب دیتے ہیں. اس لیے انہیں ایسا ویزا دیا جائے جس میں وہ وہاں کے لوگوں کو, ویزا کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں جو انہوں نے ویزا اپلائی کیا ہے, جس میں وہ وہاں کے لوگوں کو روزگار دیں گے. اس کے بعد 2 سال کے لیے شروع میں ویزا دیا جائے گا, اس کے بعد وہ ساری زندگی کے لیے پرماننٹ سٹے اور نیشنلٹی وہاں کی لے لیں گے. یہ اس ڈاکومنٹ میں سلمان شہباز نے خود اپلائی کیا اور اس کی تمام تفصیل موجود ہے کہ سلمان شہباز نے پرماننٹ وہاں پر سٹے کے لیے اس ویزا کے تھرو جو شروع میں 2 سال کا ملے گا اور پھر وہ پرماننٹ سٹے اور نیشنلٹی کے اوپر منتقل ہو جائے گا, اس ویزا کے اوپر اپلائی کیا اور بتایا کہ میں جو ہوں یہاں کے لوگوں کو نوکریاں دوں گا. تو یہ خاندان نے جیسے پہلے ملک مقصود چپڑاسی کو پاکستان میں امیر کیا, اب یہ برطانیہ کے کوئی وہاں ملک مقصود تو نہیں ہوگا, وہاں پر شاید کوئی میک ہوگا, مائیکل چپڑاسی ہوگا, چپڑاسی بھی نہیں وہ کہتے وہاں پر لفظ اور ہوگا. تو اب وہاں پر مائیکل کو یہ امیر کرنے گئے ہیں اور اس کے اکاؤنٹ میں شاید 4 ارب نکلیں گے. اب یہ جو اتنے امیر لوگ ہیں جن کے اکاؤنٹوں سے 4 ارب ڈالر 4 ارب روپے ان کے چپڑاسیوں کے اکاؤنٹوں سے نکلتے ہیں, ان کے حالات دیکھیے اپنے ہیں کیا. یہ دوبارہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اسی دیش کے این سی اے کا ڈاکومنٹ کہہ رہا ہے جہاں پر آپ اپنا طبی معائنہ بھی کرانے جاتے ہیں اور علاج بھی کرانے جاتے ہیں, بھلے وہ آپ نہ کریں اصل میں, لیکن آپ کو اعتماد وہیں ہے. بال بھی آپ نے لگوانے ہوں تو اسی ملک سے لگواتے ہیں, پاکستان سے نہیں لگواتے. یہ ڈاکومنٹ یہ کہتا ہے کہ جو سلمان شہباز ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس جیب خرچ کے لیے پیسے نہیں ہیں. سلمان شہباز یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس جیب خرچ کے لیے پیسے نہیں ہیں, یہ ڈاکومنٹ یہ کہتا ہے. تو ایک ذوالفقار صاحب نام کے وہاں پر ان کے اے ٹی ایم ہیں, یہ لوگوں کو کہتے تھے نا اے ٹی ایم, یہ لکھا ہوا وہاں کی انویسٹیگیٹو ایجنسی نے کہ ذوالفقار صاحب نام کے ایک
ان کے صاحب ہیں جو انہیں جیب خرچ کی مد میں دیتے ہیں پیسے. یہ انویسٹیگیشن میں انہوں نے بیان دیا ہے اور یہ آپ کے سامنے کروڑوں روپیہ پاکستانی بنے گا. یہ انہوں نے ان سے جیب خرچ کی مد میں لیا کہ میرے پاس وہاں پر روز مرہ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے, ڈبل روٹی لینے کے لیے, دہی لینے کے لیے, روٹی کھانے کے لیے, پیزا لینے کے لیے, ٹیکسی میں کرایہ دینے کے لیے, مکان کا رینٹل دینے کے لیے, روز مرہ جو ان کی ضرورتیں, غریب لوگ ہیں نا یہ, تو وہ ذوالفقار صاحب ان کو وہ پرووائڈ کرتے ہیں. یہ ڈاکومنٹ بھی میں میڈیا کو دے دیتا ہوں ابھی. اس کے بعد ایک اور بات بتائی گئی, یہاں نیب میں بیان دیا گیا, شہباز شریف صاحب نے, ہمارے دوست ہیں بڑے اچھے, انیل مسرت صاحب سے انہوں نے کہا کہ ہم نے قرضہ لے کے ایک اپارٹمنٹ خریدا ہے اور یہ کوئی 2005 میں یہ اپارٹمنٹ خریدا تھا ان سے قرضہ لے کے. ظاہری بات ہے جب آپ کسی سے قرض لے کے اپارٹمنٹ لیتے ہیں تو جب آپ نے بیچنا ہے وہ اپارٹمنٹ تو آپ کو اسی شخص کو قرض واپس بھی کرنا پڑنا ہے. اب این سی اے کا ہی دوبارہ, برطانیہ کا دوبارہ یہ انویسٹیگیشن ان کی کا جو ان کے آفیشل ڈاکومنٹ ہے, یہ ہوا میں سے نہیں آئے, یہ جو ان کے آفیشل ڈاکومنٹ, اور ان ڈاکومنٹس کو انہوں نے رکھوانے کی کوشش کی تھی. 20 تاریخ کو عدالت نے کہا جنوری کو کہ نہیں یہ پبلک کر دیں ڈاکومنٹ. انہوں نے پھر اس پہ اپیل کی, جو اپیل کل خارج ہو گئی اور اس خارج ہونے کے بعد یہ ڈاکومنٹ پبلک ہو گئے. یہ ڈاکومنٹ میں ان کی عزت افزائی اتنی ہو رہی ہے کہ انہوں نے بھرپور روکنے کی کوشش کی تھی اور یہ اتنے زیادہ ڈاکومنٹ ہے, آپ کے سامنے آہستہ آہستہ لائیں گے. یہ ہزاروں ڈاکومنٹس ہیں جن کو انہوں نے پوری کوشش کی برطانیہ میں کہ ان کو یہ رکھوا لیں, لیکن یہ ہار گئے اس کوشش میں اور عدالت نے ان کے خلاف فیصلہ دیا. اور عدالت نے کہا نہیں, پبلک کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ دہی لینے کے لیے, روٹی لینے کے لیے, ٹوتھ پیسٹ خریدنے کے لیے کس بندے سے جیب خرچ کے پیسے لیتے ہیں جو یہاں آپ امیر زادے بنے ہوئے ہیں. تو یہ جو اگلا ڈاکومنٹ ہے 2005 میں جو اپارٹمنٹ لیا تھا اور کہا تھا نیب کو یہاں پر پاکستان میں کہ یہ انیل مسرت صاحب سے ہم نے قرض لے کے یہ ڈاکومنٹ, یہ اپارٹمنٹ لیا تھا. یہ این سی اے بتاتا ہے برطانیہ کا اپنی انویسٹیگیشن میں کہ جب وہ اپارٹمنٹ بکا, وہ کروڑوں روپے میں اپارٹمنٹ بکا, جب وہ بکا تو اس کا پیسہ انیل مسرت کو نہیں گیا واپس, وہ پیسہ سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں گیا اور آدھا آدھا کر کے 2 دفعہ گیا. یہ تمام ایون ڈیٹس لکھی ہوئی ہیں کہ پہلی دفعہ اس اپارٹمنٹ کے جو پیسے تھے وہ 26 اکتوبر 2018 کو سلمان شہباز کو گئے اور پھر دوسری قسط جو ہے وہ 28 جنوری 2019 کو گئے. یہ وہ تمام یہ ڈاکومنٹ سے جو ریویل کر رہے ہیں کہ یہ انہوں نے جن سے ادھار لیا تھا, وہ پتہ نہیں خدا جانے لیا تھا یا ان کا اپنا پیسہ تھا, لیکن ڈاکومنٹ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے اپنے اکاؤنٹس پہ ہیں. اور پاکستان میں یہ کہتے ہیں میرا حمزہ شہباز سے کوئی کاروباری لین دین نہیں اور پیسہ سارا وہ ان کو دیتا ہے اور یہ ان کو دیتے ہیں. اب یہ اگلی بات آپ کو بتا رہا ہوں, یہ اگلا ڈاکومنٹ ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ بیسیکلی یو کے اندر سلمان صاحب جو ہیں وہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں مسٹر احمد کے ساتھ مل کے, اور یہ وہ تمام پیسے ہیں جس کے ساتھ یہ مل کے انہوں نے ان سے پیسہ بھی لیا ہے جیب خرچ کا ذوالفقار احمد صاحب سے, اور ان کے ساتھ اب کاروبار بھی کرنا ہے. انہوں نے پیسہ ان کا ہونا ہے, ایکسپرٹیز ان کی ہونی ہے, مہارت ان کی ہے, پیسہ ان کا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ووٹ آپ کا ہے, پیٹ ان کا ہے. ایسے ہی ہے جیسے ووٹ آپ کا ہے, مقصود چپڑاسی ان کا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ووٹ آپ کا ہے اور 8 کیمپ آفیسز ان کے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے ووٹ آپ کا ہے اور اس کے بعد سرے محل ان کے ہیں. یہ ایسے ہی ہے ووٹ آپ کا ہے, اس کے بعد منظور پاپڑ والا ان کا ہے. یہ ایسے ہی ہے ووٹ آپ کا ہے لیکن اس کے پیچھے آپ کو رائیونٹ کی 68 کروڑ کی دیواریں جو ہیں وہ ان کی بن رہی ہیں, پیسہ آپ کا ہے. یہ ایسے ہی ہے ووٹ آپ کا ہے لیکن لندن کے اور دبئی کے دورے ان کے ہیں. زرداری صاحب دورے اپنے کرتے تھے, ووٹ آپ کا تھا, دورے 51 ان کے تھے. نواز شریف صاحب کے 21 دورے جو ہیں وہ ان کے تھے, ووٹ آپ کا تھا. اسی لیے ووٹ کو عزت آپ نے دینی ہے, ملک مقصود چپڑاسی کو عزت انہوں نے دینی ہے. اسی لیے عدالتوں کو عزت آپ نے دینی ہے
اور عدالتوں کو گالی گلوچ اور دھمکی رانا ثناءاللہ نے دینی ہے. اسی لیے کبوتر باز کی عدالت سے ضمانت خارج ہونی ہے اور آپ کو ضمانت نہیں ملنی غریب آدمی کو, ان کو ہفتے والے دن اتوار والے دن بھی ضمانت مل جانی ہے. اس لیے یہ وہ نظام ہے جس نظام کو یہ پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں, اور اس نظام میں ان کے اور ملک مقصود چپڑاسی کے اور اربوں روپے کے درمیان میں ایک ہی شخص کھڑا ہے, اس کا نام عمران خان ہے. اور آپ ہمیں کہتے تھے کہ آپ ان کے ساتھ ہاتھ ملائیں, آپ ان سے بیٹھ کے بات کریں, مجھے بتائیں جو ان کا چہرہ ہے, جو ان کی کرتوت ہے, اس کے بعد کیا عمران خان ان کے ساتھ بیٹھیں گے؟ عمران خان ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. عمران خان کو اس کا نقصان ہو یا فائدہ ہو. اور آخری بات میں آپ سے کرتا چلوں کہ آپ کس لوگوں کو لگتا ہوگا کہ عمران خان وزیر اعظم ہیں تو تب, پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں ہے تو تب. یہ بات یاد رکھیے گا, یہ جنگ شروع ہو چکی, عوام کو اس بات کا پتہ چل چکا, عوام کو پتہ چل گیا کہ آپ بنیادی طور پر لوٹ مار کرنے کے لیے حکومت میں آتے ہیں. وہ بھلے برطانیہ میں آپ کا ریکارڈ ہو, اور شہباز شریف صاحب نے خود عدالت کو کہا کہ میں نے لندن میں علاج کروانے جانا ہے. لندن کی امبیسی کو ویزا فارم میں لکھ کے دیا, جو کل ایک ٹیلی ویژن دکھا چکا ڈاکومنٹس کے ساتھ, انہوں نے ابھی تک جواب نہیں دیا. لندن کی عدالت لندن کی امبیسی کو لکھ کے دیا کہ میں نے وہاں سیر و تفریح کرنے کے لیے جانا ہے, میں نے کبھی برطانیہ سے کوئی علاج نہیں کروایا, وہاں پر یہ لکھ کے دیا. یہاں پر کہا پلیٹلیٹس کم ہو رہے ہیں, وہاں پر سیڑھیاں چڑھی جا رہی ہیں 4 فلور کی, نئی فیکٹری خریدی جا رہی ہے پولیمر کی شاید وہاں پر. تو آپ کو وہاں پر دہی لینے نہیں بھیجا تھا جس کا اب آپ کاروبار کرنے جا رہے ہیں. آپ وہاں پر لکھ کے دے رہے ہیں کہ ہم نے دہی کا کاروبار کرنا ہے, دہی اور لسی کا کاروبار کرنا ہے. جو اس قوم کی لسی آپ نے کر دی ہے نا, اب یہ قوم اسی لسی میں سے مکھن نکالے گی, یہ میں آپ کو بتا دوں. اتنا رڑکیں گے ہم آپ کو, اتنا رڑکیں گے اس لسی کو ہم, کہ ہم آپ کو اس میں سے اب مکھن نکال کے دکھائیں گے. آپ جتنا مرضی NRO مانگیں, آپ جو مرضی کر لیں, اب عوام کا ووٹ ہے تو احتساب بھی عوام کرے گی آپ کا, اور آپ کو پھندہ احتساب کا پڑے گا. یہ لوٹا ہوا پیسہ بھی واپس دینا پڑے گا, اور جو دوسرا پیسہ ابھی ریویل نہیں ہوا وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد آئے گا. ہاں یہ ہمیں پتا ہے کہ جس کو آپ کے احتساب کے اوپر لگایا جاتا ہے, یا آپ اس کو دھمکیاں دیتے ہیں, یا آپ اسے مروب کرتے ہیں, یا آپ اسے مروب کر لیتے ہیں, یا آپ سازشیں بنتے ہیں, یا آپ ان لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہیں, ان پر حملے کرتے ہیں. لیکن نہ عمران خان کے سچے سپاہی آپ کے پیچھے سے نہیں ہٹیں گے. آواز اور بلند ہوتی جائے گی, آپ کو احتساب کا سامنا کرنا پڑے گا. طریقہ ایک ہی ہے, سیاست سے توبہ کریں, کیونکہ لوٹ مار کرنے والے شخص کو سیاست نہیں کرنی چاہیے, اسے شرم کرنی چاہیے. اس کو سیاست نہیں کرنی چاہیے, اسے کنارہ کشی کرنی چاہیے. تو آپ شرم کریں, معافی مانگیں, جو لوٹا پیسہ ہے وہ واپس کریں, اپنی سزا کاٹیں. یہی ایک طریقہ ہے آپ کی بچت کا. سر یہ فرمائیے گا کہ جس طریقے سے آپ نے وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نیوز کانفرنس کر رہے تھے, جس میں انہوں نے شریف برادران کو تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے کہا کہ برطانوی عدالت نے سلیمان شہباز کی دستاویز سامنے نہ لانے کی درخواست خارج کی. ان لوگوں نے پوری کوشش کی کہ برطانیہ سے یہ دستاویز پبلک نہ ہو. دستاویز میں ہے کہ سلیمان شہباز کے مطابق جیب خرچ کے لیے پیسے نہیں. برطانیہ میں ذوالفقار نامی صاحب ان کے ATM ہیں. سلیمان شہباز کہتے ہیں کہ ذوالفقار نامی صاحب ان کو جیب خرچ دیتے ہیں. انہوں نے ساتھ ہی ساتھ کہا کہ چپڑاسیوں کے اکاؤنٹس کے اربوں روپے نکل رہے ہیں. اور ایک بار پھر آپ کو سنواتے ہیں شہباز گل اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی اور نواز شریف کے لیے زہر قاتل تھا, مرنے کے قریب تھا ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ جوڑنے. ان کے لیے اتنی شرمندگی کا باعث تھا کہ یہ ایک دوسرے سے ہاتھ جوڑیں, اکٹھے حلف لیں, جن کو ایک دوسرے کو کرپٹ کہتے رہے. لیکن کیا انہوں نے اکٹھے حلف لیے تھے کہ نہیں لیے تھے؟ کیوں لیے تھے؟ کیونکہ اس کے بغیر ان کا گٹھ جوڑ نہیں ہونا تھا. اگر یہ ملتے نا تو یہ ایک دوسرے کو نیچے گراتے. اپنا پیسہ بچانے کے لیے انہوں نے وہ بدنامی بھی مول لی. یہ چاہتے تھے کہ عمران خان بھی ایسا ہی کرے, اپنی حکومت بچائے اور یہ اپنا پیسہ بچا لیں اور یہ اکٹھے ہو جائیں. لیکن عمران خان نے انہیں ببانگے دوہل یہ کہا کہ میں وزیر اعظم بنے رہنے کے لیے اس کرسی پہ نہیں آیا, میں نے جو عوام سے وعدے کیے تھے وہ پورے کروں گا. بھلے آپ ہمیں بلیک میل کریں, اکٹھے ہو کر آئیں, الگ الگ آئیں. اور بلاول زرداری نے کل کہا نا کہ ہمت ہے تو حکومت توڑیں,
تو آپ نے اب کیونکہ آپ اپوزیشن کھیلنا چاہتے ہیں تو آئیں نا سندھ کی حکومت توڑ کے آئیں آپ, پھر ہم سے بیٹھ کے بات کریں. آپ دوسروں کو وہ کام کیوں کہتے ہیں جو آپ خود نہیں کر پاتے؟ تو آپ کیا صرف تھرپار کر کے بچے مارنے کے لیے حکومت میں ہیں؟ آپ صرف جو ابھی آپ نے لوٹی ہوئی جو گندم تھی اس کا جو 8 ارب واپس کیا, اور اس کا چیک پورے میڈیا نے دیکھا ہے پلی بارگین میں, جو آپ لوگوں سے ریکور ہوا ہے پیسہ, یہ ہم نہیں کہہ رہے, آپ نے دیکھا ہے وہ چیک جو چیئرمین نیب کو پیش کیا گیا, جو پلی بارگین مین انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ ہم نے چوری کی تھی اور واپس کیا ان کے بندوں نے, وہ آپ صرف وہ 8 ارب کھانے کے لیے اور پھر بعد میں پکڑے جانے پہ واپس دینے کے لیے حکومت میں توڑیں حکومت اور آئیں پھر اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے. شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے تاخیری حربے کام نہ آئے. جعلی اکاؤنٹس کیس 18 فروری کو شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر فرد جرم عائد ہوگی. عابد خان ہمارے ساتھ ہیں, ان سے مزید جانیں گے. عابد بتائیے گا اس بارے میں. جی بالکل جی, اسپیشل جج سینٹرل اعجاز حسن عوان نے جو ہے وہ منی لانڈرنگ کیس کے حوالے سے آج کی جو کارروائی ہے اس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے, اور عدالت نے یہ قرار دیا اپنے تحریری فیصلے میں کہ آج تمام تر جو چالان کی کاپیاں تھی کو حوالے کر دی گئی ہیں ملزمان کو. اب عدالت نے 18 فروری کو تمام ملزمان کو فرد جرم عائد کرنے کے لیے طلب کر لیا ہے. آج صبح جب کیس کی سماعت شروع ہوئی تھی تو اس وقت شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے وکلا کی جانب سے تاخیری حربے استعمال کرنے کی کوشش کی گئی, لمبی تاریخ لینے کی کوشش کی. شہباز شریف کا یہ کہنا تھا کہ اب 14 تاریخ سے قومی اسمبلی کا سیشن ہے, لہذا عدالت لمبی تاریخ دے. حمزہ شہباز کے وکیل کا یہ کہنا تھا کہ وہ وکیل تبدیل کرنا چاہتے ہیں, اس لیے بھی مہلت دے. تاہم عدالت نے جو ہے وہ لمبی تاریخ نہیں دی اور یہ سزا مسترد کر دی. 18 فروری کی جو ہے وہ عدالت تاریخ فکس ہوئی تھی. اب عدالت تحریری فیصلہ جاری کر دیا جس کے مطابق تمام ملزمان کو اب جو ہے وہ 18 فروری کو فرد جرم عائد کرنے کے لیے طلب کر لیا گیا ہے. جی موجود ہیں. شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے تاخیری حربے کام نہ آئے. جعلی اکاؤنٹس کیس میں 18 فروری کو شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر فرد جرم عائد ہوگی. لاہور کی خصوصی عدالت نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے اور جج اعجاز حسن عوان نے یہ فیصلہ جاری کیا ہے جس کے مطابق 18 فروری کو شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر جعلی اکاؤنٹس کیس پر فرد جرم عائد ہوگی. لاہور کی خصوصی عدالت نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے اور جج اعجاز حسن نے فیصلہ جاری کیا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی. بریک کے بعد نیوز ہیڈ لائنز. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.